السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم جانیں کہ امام حسین کو یزید کا پیغام کس طرح ملا اور یزید کا پیغام پانے کے بعد امام حسین پر کیا کیفیت آئی ہوئی۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں کہ محمد بن حنفیہ نے آپ علیہ السلام کو کیا مشورہ دیا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ امام حسین کو یزید نے کیا پیغام بھیجا۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پہ لنک پہ کلک کر کے وہ ہماری ویڈیو دیکھ لیں۔ ولید کے پاس سے آنے کے بعد امام علی مقام سخت کشمکش میں مبتلا تھے، کیونکہ یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے خلاف ہوا تھا۔ اور دوسری طرف امام علی مقام کو حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کے خلاف کھل کر آواز بلند کریں۔ اور دوسری طرف ابن زبیر بھی طرح طرح کے ہینوں کے ساتھ ولید کی باتوں کو ٹالتے رہے، اور ایک دن ولید کے پاس گئے اور دوسرے دن مدینہ سے مکہ ہجرت کر گئے۔ ولید کا عملہ ابن زبیر کی تلاش میں سرگرداں رہا، لیکن ان کا نام نشان نہیں مل سکا۔ ایک دن ولید نے ناقاصد امام علی مقام کے گھر بھیجا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ابھی تو نہیں آ سکتا، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے اسی دن اپنے گھر والوں عزیز و اقارب کو ہجرت کے لیے تیار کیا اور خود مسجد نبوی میں چلے گئے اور نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے۔ جب دست بس روزہ رسول پر سلام عرض کیا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ وہی شہر تھا جس میں آپ نے اپنی زندگی کا تمام حصہ گزارا تھا، اور اب اس شہر سے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اور اسی شہر میں آپ کے نانے پاک، امی جان، برادر اکبر کا مدفن بھی تھا۔ خدا جانے امام علی مقام پر کیا کیفیت ہوگی جب وہ سلام عرض کر رہے ہوں گے۔ محمد بن حنفیہ کے مشورے کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اے بھائی، تم سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھتا، اور مخلوق خدا میں کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ آپ سے بڑھ کر اس سے ہمدردی کروں۔ پیارے بھائی جان، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے باز رہیں، اور کسی دیہات یا ریگستان کو اپنا مسکن بنائیں، اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر ان کو بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کی دعوت قبول کر لیں تو اچھا ہے، اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے کمال و مرتبے میں کوئی کمی نہیں لائے گا۔ پیارے بھائی جان، مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص شہر کسی مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ تو آپ کے ساتھ ہوگا لیکن دوسرا آپ کے خلاف ہوگا، پھر ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی اور نیز و فروخت آپ کی طرف ہوگا۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو حسب و نسب کے لحاظ سے ساری امت سے افضل ہے، اس کا خون سب سے زیادہ سستا ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر امام علی مقام نے فرمایا کہ پیارے بھائی جان، اب میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ۔ اگر آپ کو وہاں سکون حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، اگر آپ کو وہاں سکون حاصل نہ ہو تو ریگستانوں اور دیہاتوں کا رخ کریں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے خیالات دیکھتے رہیں، کیونکہ جب انسان لوگوں کے بدلتے خیالات دیکھتے ہیں تو اس کی رائے سب سے زیادہ صحیح ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام کو آپ کو مشورہ بہت پسند آیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ پیارے بھائی، تمہیں شفقت اور مہربانی فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔